أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی سے زن و شوئی والا معاملہ کرنا حلال کیا گیا. ایک ترجمہ، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ زن و شوئی والا معاملہ کرنا حلال کیا گیا. دوسرا جمع، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا حلال کیا گیا یا مشغول ہونا حلال کیا گیا. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا حلال کیا گیا یا مشغول ہونا حلال کیا گیا یا زن و شوئی والا معاملہ حلال کیا گیا. وہ تمہارا لباس ہے، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو اور تم ان کے لیے لباس ہو. وہ عورتیں تمہارے لیے تمہارا پوشاک ہے اور تم ان کے پوشاک ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنی ذاتوں سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنی ذاتوں سے خیانت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا. سنو بھائی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا حلال کیا گیا، مشغول ہونا حلال کیا گیا، زن و شوئی والا معاملہ حلال کیا گیا. وہ تمہارے لیے پوشاک ہے، تم ان کے لیے پوشاک ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا. بس اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، بس اب تم ان سے صحبت کرو اور تلاش کرو وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. بس تم ان سے صحبت کرو اور تلاش کرو وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تمہارے سامنے ظاہر ہو جاوے. یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے، من اللیل معذوف ہے یہاں پر، صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جاوے، یتبین، ممتاز ہو کر ظاہر ہو جاوے. بس اب تم ان سے صحبت کرو اور تلاش کرو وہ اولاد اور طلب کرو وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تمہارے سامنے ظاہر ہو جاوے. پھر تم رات تک روزوں کو پورا کرو، اور تم ان سے ایسی حالت میں مباشرت مت کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، اور تم ان عورتوں سے ایسی حالت میں مباشرت نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، بس تم ان سے قریب بھی مت جاؤ.
یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، بس تم ان سے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ وہ متقی ہو جاوے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کے خلاف کرنے سے بچنے والے ہو جاوے، ترجمہ بھی کیا ہے، اس کے خلاف کرنے سے بچنے والے ہو جاوے یا متقی ہو جاوے۔ کل بتایا تھا یہ سیگا جو ہے اس سے بظاہر پتا کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، اس کا مطلب کہ پہلے حلال نہیں تھا۔ تو ابتدائی اسلام میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو قانون یہ تھا اور مسئلہ یہ تھا کہ آدمی شام کو افطار کرنے کے بعد جب تک سوتا نہیں ہے، سونے سے پہلے جو بھی کھانا ہے جو بھی پینا ہے لے سکتا ہے، اور بیویوں سے ملنا ہے تو مل سکتا ہے۔ آنکھ لگ گئی، اب اس کے بعد اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا، تو صحابہ کو اس کی وجہ سے دشواریاں پیش آئی۔ ایک نام لکھا ہے حضرت قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ، قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ مزدور قسم کے صحابی تھے، اپنے کھیت سے تشریف لائے اور بھوک لگی ہوئی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا، تو ان کی بیوی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلو میں اس کی انتظام کر لیتی ہوں۔ چنانچہ وہ کسی چیز کے تلاش میں نکلی، اتنے میں ان کو نیند آ گئی، تھکے بھاگنے سے نیند آ گئی۔ اب اگلا روزہ چونکہ شروع ہو چکا تھا لہذا اگلا روزہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اب دوسرے دن نہ کھانے کی وجہ سے دوسرے دن دوپہر کے وقت ان کو بیہوش ہو کر گر پڑے، سمجھ میں؟ اسی طریقے پر بعض صحابہ اپنی بیویوں سے ملنا تھا لیکن تھکے ماندے ہوتے تھے جس کی وجہ سے سو جاتے تھے، اب رات کو اٹھنے کے بعد پھر بیویوں سے صحبت کر لیتے تھے، تو اس طرح کے مسائل پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تک تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد اپنی بیویوں سے ملنا یہ حلال نہیں تھا، اب تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ رفث یرفث رفثا ورفوسا، اسی طرح رفیث یرفث رفثا کے معنی لکھا ہے فحش گوئی کرنا، گندی باتیں کرنا، سمجھا؟ فحش باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا۔ لکھا ہے کہ رفث عام ہے ہر وہ کام اور ہر وہ فعل جو آدمی اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ہر وہ کام اور ہر وہ قول جو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو کہتا ہے یا کرتا ہے اس کو رفث کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد صحبت کرنا ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ صحبت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورتیں تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یہ کہہ کر انتہائی درجے کا قرب بتلایا کہ آدمی لابس اور لباس میں جس طرح انتہائی درجے کا قرب ہوتا ہے، ارے ہم جو لباس پہنتے ہیں بدن پر یہ لباس ہے اور ہم پہننے والے لابس، تو لابس اور لباس میں انتہائی درجے کا قرب ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے پر میاں بیوی کے درمیان میں بھی انتہائی درجے کا قرب ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ انتہائی درجے کا قرب ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر دوسری بات یہ بھی بتلائی، تشبیہ اس بات میں دی ہے کہ جس طریقے پر آدمی کا لباس آدمی کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور خوبی اور حسن کو ظاہر کرتا ہے، تو اسی طریقے پر میاں بیوی کے درمیان میں بھی ایسا تعلق کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا عیب چھپانے والے ہو اور ایک دوسرے کی خوبی کو ظاہر کرنے والے ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ تو دو باتیں، ایک تو جس طرح لابس اور لباس میں انتہائی درجے کا قرب ہوتا ہے تو اسی طریقے پر میاں بیوی کے درمیان میں بھی انتہائی درجے کا قرب ہوتا ہے، اس کو بتلایا۔ دوسرا کہ جس طریقے پر لباس آدمی کی عیب کو، بدن کا جو عیب ہوتا ہے لباس کو چھپا جاتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے اور خوبی اور اس کے حسن و جمال کو ظاہر کرتا ہے، تو اسی طریقے پر میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا جو ہے اس طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا عیب چھپاوے اور ایک دوسرے کی خوبی، دونوں میں سے ہر ایک کے اندر جو خوبی ہے دوسرا اس کو ظاہر کرے، برابر۔ چلے آگے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم اپنی ذاتوں سے خیال، یعنی ہمارا جو اگلا حکم تھا کہ سونے کے بعد اب کھانا پینا لینا جائز نہیں ہے، سونے کے بعد بیوی سے ملنا جائز نہیں ہے، لیکن تم اس میں خیانت کر رہے تھے، گناہ میں مبتلا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے جو ابھی تک ہوگا اس کو معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہاری پوری رات، رمضان کی پوری رات اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، سمجھ میں؟
باشرو، باشر یباشرو مباشرتن کے معنی ہے، اصل اس کا معنی آتا ہے جو ہے کپڑے نکال کر بدن سے بدن لگانا، سمجھا؟ بشرون سے، بشرون کے معنی کھال، کھال سے کھال ملانا، سمجھا؟ تو اس میں صحبت کرنا بھی آ گیا اور سب چیزیں آ گئی، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو مباشرت کرے. تو کہتے کہ اب بیویوں سے ملو اور اللہ نے تمہارے حق میں جو اولاد لکھی ہے اس کو طلب کرو. اب کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک صبح کی سفید داغا، صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تمہارے سامنے، یعنی بالکل اچھی طریقے پر صبح صادق ہو جاوے، صبح صادق اچھی طریقے پر ہو جاوے، وہاں تک تم کھانا پینا اور بیویوں سے مل سکتے ہو. ہاں اب صبح صادق کا یقین ہو جاوے، اس کے بعد اب روزہ رکھو، شام تک، رات تک روزہ رکھنا ہے، برابر. آگے کہا کہ رمضان کی راتوں میں اگرچہ مباشرت کرنا، بیویوں سے جو ہے صحبت کرنا یا وہاں شہوت کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کا بدن لگا کر سونا، یہ سب چیزیں جائز ہے، لیکن تم اعتکاف کی حالت میں ہو رمضان میں تو اس حالت میں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. رمضان کی راتوں میں، دن میں تو جائز ہے ہی نہیں، روزہ ہے، لیکن راتوں میں بھی جائز نہیں ہے، معتکف کے لیے چیزیں جائز نہیں ہے. کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قائم کی حدود ہے، اس سے آگے مت، اس سے قریب بھی مت جاؤ، سمجھا؟ اس کو جو ہے کرنا تو در کے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، سمجھا؟ ورنہ تم پھر حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، برابر. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو بیان کرتے ہیں. چلیے اب ترجمہ سنیں بھائی. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا حلال کیا گیا، یا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے زن و شوئی کا معاملہ حلال کیا گیا، یا اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنی ذاتوں سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا. بس اب تم ان سے صحبت کرو اور طلب کرو وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جاوے تمہارے سامنے، یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تمہارے سامنے ظاہر ہو جاوے. پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک، اور تم ان سے مباشرت، ایسی حالت میں مباشرت مت کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. عاکفون، عکف یعکف عکفن و عکوفن کا معنی ہے، اس کا معنی اصل جمنا، ٹھہرنا، لیکن یہاں پر پھر مساجد لگائی، یعنی مسجدوں میں اعتکاف، یعنی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، برابر. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں پر باقاعدہ جماعت ہوتی ہو، 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو. اور تم ان سے ایسی حالت میں مباشرت مت کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. یہ اللہ کے قائم کی ہوئی حدود ہے، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، بس ان سے قریب مت جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی احکامات کو تم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ متقی ہو جاوے، یا تاکہ وہ اس کے خلاف کرنے سے بچنے والے ہو جاوے، تاکہ وہ اس کے خلاف کرنے سے بچنے والے ہو جاوے. ارے سمجھ میں آیا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ. تم اپنے مالوں کو آپس میں مت کھاؤ باطل طریقے پر. کیا مطلب؟ یعنی تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، اور تم اس کا مقدمہ، ان اموال کا مقدمہ حکام کے پاس مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ گناہ کے ذریعے، جبکہ تم اس کا باطل ہونا جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے. اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، اور تم ان اموال کا مقدمہ حکام کے پاس مت لے جاؤ، اور تم ان اموال کا مقدمہ حکام کے پاس مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ گناہ کے ذریعے، جب جانتے بوجھتے ہوئے، حال یہ کہ تم اس کو جانتے ہو، یعنی اس کا باطل ہونا جانتے ہو. اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے 2 آدمیوں کے درمیان میں کسی زمین کے معاملے میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اب یہ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدعی تھا، زمین کا دعوے دار تھا، اس کے پاس سے گواہ مانگے شرعی سے. تو
تو ان کے پاس گواہ نہیں تھے، تو مدعا علیہ سے قسم کھانے کا کہا، سمجھا؟ تو انہوں نے جٹ لے کے قسم کھانا کے لیے وہ تیار ہو گئے، تو حضور نے ان کے سامنے وہ آیت پڑھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کے عہد اور اس کی قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا سمن مت خریدو، سمجھ؟ ایک یعنی کہ تم اگر جھوٹے ہو، اب جھوٹی قسم کھا کر یہ اپنے کھاتے میں کر لوں گا، میرے سامنے تو جیسا گواہی ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کر لوں گا، سمجھ؟ لیکن حقیقت میں تمہاری زمین نہیں ہے اور تم نے اس طرح جھوٹی قسم کھا کر گواہی دے کر اگر اپنے کھاتے میں کر دیا تو یہ تم گویا کہ جہنم کی آگ بھر رہے ہو، سمجھے؟ اس طرح کی جہنم کی آگ بھر رہے ہو اپنے پیٹ میں، ایسا کہا تو وہ رک گئے، سمجھ؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی بھی طریقے سے ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ناحق طریقے پر چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، دھوکہ دے کر، سمجھ، جھوٹی گواہی دے کر، سمجھ میں اپنے نام کا دستاویز بنا کر، کسی بھی طریقے سے، ارے سمجھ میں آیا؟ اب اس میں قرآن نے کہا اما لکم کہا، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر جو ہے کہ اشارہ کرے کہ جس طریقے پر تم کو اپنے اموال سے محبت ہے تو اسی طریقے پر ہر ایک کو اپنے اموال سے محبت ہے، سمجھ میں آیا؟ لہذا اب اگر تم یوں سوچو کہ تمہارے مال سے تم کو محبت ہے، اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹا اسٹیمپ پیپر بنا کر، جھوٹا دستاویز بنا کر تمہاری زمین ہڑپ کر لیتا تو تم کو کیسی تکلیف ہوتی؟ اس طریقے پر تمہاری بھائی کے بارے میں بھی ایسا سوچو، دوسرے کے بارے میں بھی ایسا سمجھو کہ اس کو بھی کتنی تکلیف ہوگی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے اموالکم کیا برابر وَتُدْلُوا بِهَا ادلا یدلی، ادلا ان کے معنی ہے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنا، ادلا یدلی ادلان، پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنا۔ چالو رکھے بھائی، چلو چالو رکھے۔ ہاں چلے بھائی، فریقن کی جمع کہتی ہے فروقن افریقتن، فروقن افریقتن بار بار آتا ہے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے حکام حاکم کی جمع ہے، یعنی اس طرح جھوٹا مقدمہ، مال کا جھوٹا مقدمہ تم حاکموں کے پاس لے جا کر، حاکم تو اس کے سامنے جیسی گواہی آئے تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، سمجھا؟ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کا مال جو ہے وہ تم اپنے کھاتے میں کر دیں گے گناہ کے ذریعے، حالانکہ اس کا باطل ہونا تم جانتے ہو، تو ایسا مت کرو برابر۔ اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، اور تم اس مال کا مقدمہ حکام کے پاس مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے اموال کا ایک حصہ کھاؤ گناہ کے ذریعے، جانتے بوجھتے ہوئے، حال ہے کہ تم اس کا باطل ہونا جانتے ہوئے، ہاں جانتے بوجھتے ہوئے برابر۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ یہ تقیصہ والا ترجمہ، اچھا ترجمہ۔ آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے مختلف معاملات کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کی پشت کی جانب سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی آدمی تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں آؤ اس کے دروازوں کی جانب سے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واپس بھی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے۔ بیان قرآن کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے وہ اوقات کو پہچاننے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، لوگوں کے لیے اوقات کو پہچاننے کا آلہ
ہے اور حج کے لیے، اس طرح کا ترجمہ کیا ہے. برابر، یہ تقی صاحب والا ترجمہ اچھا ہے. آپ فرما دیجیے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کی پشت کی جانب سے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کے پشت کی جانب سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی آدمی تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں آؤ اس کے دروازوں کی طرف سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جو ہے صحابہ کرام ان کی معیشت کا دار و مدار، چونکہ مکہ میں تو کوئی چیزیں تو وہ سفر کرتے تھے، ملک شام کا سفر کرتے تھے. کب؟ گرمی کے موسم میں. ملک شام کا علاقہ سرد علاقہ ہے. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سمجھا؟ تم کو سفر سے مانوس کرنے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ. تو سال بھر میں 2 سفر کرتے تھے. ایک یمن کا سفر کرتے تھے، یمن کا علاقہ ایک گرم علاقہ تھا، تو سردی کے موسم میں وہ یمن میں جاتے تھے صحابہ کرام اپنی تجارت کے لیے. اور جو ہے گرمی کے موسم میں چونکہ شام کا علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں جاتے تھے اور کچھ چیزیں یہاں سے لے جاتے تھے، وہاں جا کر بیچتے تھے، پھر وہاں سے کچھ چیزیں لاتے تھے یہاں بڑھتے. اس طریقے ان کی معیشت کا دار و مدار تھا. اب سفر کرنا تو اس زمانے میں، اس زمانے کی طرح ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، تو چل کر اونٹوں پر جاتے تھے. تو اور اکثر اوقات رات کے وقت ہوتا تھا. تو اب چاند کا معاملہ یہ ہے، سورج تو ایسا نکلتا ہے تو ایسا کیسا پورے دن رہتا ہے، لیکن چاند کا معاملہ ہے ابتدائی میں جب نکلتا ہے مہینے کے شروع میں تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 بدر بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ چاند کا معاملہ سورج سے مختلف ہے، ایسا کیوں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یا تو اس کی حکمت پوچھی یا اس کی حقیقت پوچھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کا جواب دیا. یہ اس کی حکمت بتائیے. حقیقت تو ان کو سمجھ میں آئے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو حکمت بتائی کہ چاند اس سے بہت سارے لوگوں کے مختلف معاملات متعین کرنے کا وقت ہے. لوگ اس کے ذریعے اپنے مہینوں، دنوں، سالوں کا اندازہ کرتے ہیں، سمجھا؟ اسی طرح حج کے اوقات بھی اس سے متعین ہوتی ہے، سمجھا؟ کہ ذی الحج کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ذی الحج کا چاند دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد یعنی مکہ کے افق میں، وہاں سعودی میں، اب اس کے بعد وہاں سے 9 تاریخ آتی ہے تو ابھی عرفہ کا دن ہوتا ہے. اس طریقے پر تو اس کے ذریعے لوگ اپنے آپس میں مختلف معاملات طے کرتے ہیں، سمجھا؟ اسی طریقے پر حج کے اوقات متعین کرتے ہیں، اس کے لیے ہے. برابر، یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بتائی. اسی آیت میں پھر آگے جا کر کفار مکہ کی رسم تھی کہ ان میں سے کوئی آدمی اگر حج یا عمرے کا احرام مان لیتا تھا، اب اس کے بعد اس کو کسی ضرورت کی وجہ سے گھر پر آنا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا، سمجھا؟ پیچھے سے آتا تھا، سمجھا؟ ایسی رسم ان کے اندر تھی. اور پیچھے سے آنے کے لیے پیچھے کوئی دروازہ وغیرہ نہ ہو تو نقب لگا کر آنا پڑے تو نقل یعنی سوراخ لگا کر آتا تھا، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کی تردید کی کہ نیکی کو یہ نہیں کہ گھروں میں اس کی پیٹھوں کی جانب سے، یہ نیکی نہیں. ارے نیکی تو وہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کی بجا آوری کرتے ہوئے زندگی گزارے، یہ نیکی ہے. لہٰذا اگر اس طریقے میں تمہارے گھروں پہ آنے کی ضرورت ہے، دروازہ اس کا جو لگا ہوا وہاں جو اس کی صحیح جانب سے آؤ اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو تو سورج میں تم کو فلاح ملے گی. برابر. چلیے، اہلت جمع ہے واحد کیا بھائی؟ ہلال. ہلال کہتے ہیں شروع اور مہینے کی شروع کی چند راتوں کا جو چاند ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا پہلی رات کا جو چاند ہے وہ ہلال ہے، 14ویں رات کا جو چاند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدر کہتے ہیں، اور بقیہ جو ہے اس کو قمر کہتے ہیں. بقیہ راتوں کا چاند کو قمر کہتے ہیں. چلیے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے. مواقیت میقات کی جمع ہے، اس کے معنی ہے اوقات یا وقت معلوم کرنے کا آلہ، متعین وقت یا مطلق وقت یا وقت متعین کرنے کا آلہ. آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کی پشت کی جانب سے. ظہور کی جمع ہے، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی آدمی تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں آؤ اس کے دروازوں کی طرف سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے تو تم سے قتال کرتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو نکال دو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. اور شرارت اور فتنہ فساد یہ قتل سے سنگین چیز ہے، اور فتنہ فساد قتل سے سنگین چیز ہے. اور تم ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے قتال کرے اس میں. اور تم ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے اس میں یعنی مسجد حرام کے پاس قتال کرے. بس اگر وہ لوگ تم سے قتال کرے تو تم ان کو قتل کرو. بس اگر وہ لوگ تم سے قتال کرے تو تم ان کو قتل کرو. یہی کافرین کا بدلہ ہے، یہی کافرین کی سزا ہے. بس اگر وہ لوگ باز آ جاوے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ فساد نہ رہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے. اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ فساد نہ رہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے. بس اگر وہ باز آ جاوے تو ظالمین کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہے. بس اگر وہ لوگ باز آ جاوے تو سوائے ظالمین کے کسی پر زیادتی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب جب ہوا کہ جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف سارے قبیلے یہود نصارہ مشرکین سب امڑ آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سخت آندھی بھیجی اور ان کے جو سخت ٹھنڈی پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سب بھاگ گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے. چنانچہ سن ہجری 6 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور آرام سے عمرہ کر رہا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اشتیاق ہوا اور ان کا وطن بھی تھا مکہ میں. ظاہر ہے کہ وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. چنانچہ آپ اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر 1500 یا 1400 صحابہ کو لے کر نکلا. ادھر کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور اور آپ کے صحابہ کو روکا گیا اور پھر بات چیت ہوئی. اخیر میں صلح ہوئی اور صلح اس بات پر ہوئی کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال تم 3 دن کے لیے آپ مکہ میں آؤں گے اور ہتھیار وغیرہ کے بغیر آؤں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جاؤں گے. چنانچہ یہ صلح حدیبیہ ہوئی. اب صلح حدیبیہ کے مطابق یہ بہت دب کا صلح ہوئی تھی اور اسی میں سورہ فتح نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بہت بھاری لگا تھا کہ بھئی اس طریقے میں دب کا ہم کیوں صلح کریں، لیکن بہرحال حضور کا اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا حکم تھا اس لیے اس کو مانا. اور اب جو ہے آئندہ سال جب وہ یعنی صلح کے مطابق جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے تو اب صحابہ کرام کے دل میں تردد ہوا کہ کفار مکہ نے ہم سے معاہدہ تو کیا ہے لیکن ان کے معاہدہ کا کیا بھروسہ، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں چاہے ہمارے اوپر حملہ کر دے. چنانچہ اب ان کو تردد اس بات کا ہوا کہ اگر ہم پر حملہ کریں گے تو ہم جوابی کارروائی کر سکیں گے، اس لیے کہ حرم کا ایریا ہے اور حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. نیز ذوالقعدہ میں وہ چلے تو ذوالقعدہ تو وہ اشہر حرم جا آگے آ رہے ہیں 4 حرمت والے مہینے رجب ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم 3 تو لگاتار ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم میں 3 لگاتار رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے تو ہم ایک تو اشہر حرم بھی ہے اور چل رہا ہے اور حرم میں کسی سے قتال کرنا چاہیے تو ہم کیا کریں گے. تردد تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس کے اندر کہ اللہ کے راستے میں جو تم سے قتال کرے ان سے قتال کرو اور زیادتی مت کرو. البتہ زیادتی مت کرو. زیادتی کرنا کیا ہے کہ جو تم سے قتال نہ کرے ان کی عورتیں ہیں ان کے بچے ہیں بہت بوڑھے آدمی ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان سے قتال مت کرو. ہاں ان میں سے عورتیں تو اور جنگ میں عورتوں کو مارنا کافروں کی عورتوں کو مارنا جائز نہیں، ان کے بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے. ان کی مذہبی پیشوا جو جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں
ان کو مارنا جائز نہیں ہے، سمجھ؟ بہت بڑا آدمی ہے جو جنگ میں شرکت ہے، اس کو مارنا جائز نہیں ہے، سمجھ؟ لیکن کوئی بڑا غسٹ کونے میں بیٹھا بیٹھا مشورہ دے رہا ہے تو اس کو مارا جائے گا، سمجھ رہا ہے؟ جو حضور نے ایسا کیا ہے، جو ہے ویسے جو ہے پیر قبر میں لٹک رہے لیکن بیٹھا بیٹھا مشورہ کہ یوں کرو مشورہ دے رہا ہے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ بہرحال تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے قتال کرے تو ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ آپ جاتی مت کرنا۔ لیکن پھر کہا کہ اگر حرم کا ایریا ہے تو ابتداء تو تم زیادتی مت کرنا۔ اس کا یہ زیادتی نہ کرنے کا مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ جو تم سے قتال نہیں کرتے، یعنی وہ عورتیں بچے وغیرہ، ان سے قتال نہ کرو، اور زیادتی نہ کرنے کا دوسرا مطلب کہ اپنی طرف سے ابتداء مت کرو۔ ہاں، ان کی طرف سے اگر وہ حملہ ہو تو صرف میں جوابی کارروائی اچھی طریقے پر کرو، برابر، اور ان کو قتل کرو، ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ ثقفتموہم، ثقف یا ثقافت کا معنی ہے بہت تلاش کے بعد پانا، بہت تلاش کے بعد پانا۔ ثقیف یثقف، ثقافت کا معنی کہ بھائی بہت تلاش کے بعد پانا، بہت تلاش کے بعد پانا۔ اور کہا کہ اسی مسجد حرام سے، اسی حرم سے تمہارا وطن تھا، تم کو اے مہاجرین تم کو نکالا تھا انہوں نے، اب تم ان کو بھی وہاں سے نکالو، سمجھ؟ اور فتنہ سے مراد یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کفر و شرک کو اختیار کرنا اور مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکنا، یہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اگر یہ چیز ہے حرم کے ایریے میں قتل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں میں قتال جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کفار اپنے کفر و شرک پر باقی رکھتے ہو، مسلمانوں کے لیے روڑا بنتے ہیں، مسلمانوں کے لیے روڑا بنتے ہیں، سمجھا؟ یعنی ان کی عبادت کے لیے روڑا بنتے ہیں، تو صورت میں پھر ان کو قتل کرو، سمجھ میں آیا؟ اور مسلمانوں کو دوسرا جو تردد تھا کہ مسجد حرام کے پاس حرم کے ایریے میں کیسے قتال کریں گے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی تم کو ان سے قتال، مسجد حرام کے پاس اس کے ارد گرد حرم کے ایریے میں ان سے قتال نہیں کرنا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ لوگ تم سے قتال نہ کریں۔ اگر وہ لوگ تم سے قتال کریں تو پھر جوابی کارروائی کے طور پر ان سے قتال کرو، یہی کافرین کی سزا ہے۔ پھر جنگ جاری ہو اور وہ لوگ باز آ جاوے، یعنی اسلام قبول کر لے تو بھی جو ہے ایسا نہیں کہ اب قبول نہیں کیا جائے گا، تو بھی ان کے اسلام کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے ہے کہ ان سے قتال کرو، کب تک؟ دیکھو آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا کہ کافروں کے بارے میں 3 باتیں ہیں، یا تو تلوار کے نیچے آ جاؤ، یا جزیہ دے کر اسلامی کنٹری میں رہنا ہے، اسلامی ملک میں رہنا ہے، جزیہ دے کر رہو، یا تیسری چیز مسلمان ہو جاؤ، سمجھ؟ لیکن یہ تینوں باتیں عرب کے مشرکین کے علاوہ دوسرے لوگوں، جزیے کی بات جو تیسری بات ہے وہ عرب کے علاوہ دوسرے مشرکین کی بات ہے، اور جو عرب کے مشرکین ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کی سب باتوں کو انہوں نے دیکھا، تو ان کے لیے 2 چارج ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا عرب کنٹری چھوڑ دو، سمجھا؟ یا پھر جو تلوار کے نیچے آ جاؤ، سمجھ؟ تو کہا کہ ان سے قتال کرنا ہے جب تک کہ فتنہ یعنی کیا نہ رہے، یہ جو کفر و شرک باقی نہ رہے، اور خالص دین اللہ تعالیٰ کا ہو جاوے۔ اور خالص دین اللہ تعالیٰ کا کب ہوگا؟ یعنی یہ سارے لوگ مسلمان ہو جاوے، سمجھا؟ اب اگر وہ باز آ جاوے، یعنی اسلام قبول کر لے تو ظالمین کے علاوہ اب کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ظالمین یعنی مسلمانوں کے حق میں جو روڑا بنتے ہیں ان کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں ہے، سمجھ؟ جو روڑا بنتے ہیں ان کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ چلیے، تو جو شان نزول کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک دیا گیا، آپ کے صحابہ کو، اور پھر بات چیت ہونے کے بعد صلح مسرت ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی کہ، اور اس میں بات یہ طے ہوئی کہ آئندہ سن ہجری 7 میں عمرہ کے لیے تشریف لائیں گے لوگ۔ چنانچہ جب 7 میں چلے تو صحابہ کو تردد ہوا کہ کفار ہے تو حج شکنی کر کے ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم کیا کریں گے، حرم کا ایریا ہے تو حرم میں تو قتال کرنا جائز نہیں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی القعدہ میں بھی جائز، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو تم سے قتال کرے ان سے قتال کرو، ہاں زیادتی مت کرو، زیادتی مت کرو، یعنی جو قتال نہ کرے ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان سے جو ہے قتال مت کرو، ان کو مت قتل کرو، یا دوسرا مطلب کہ ان کی اپنی طرف سے ابتدا مت کرو، سمجھا؟
پھر کہا کہ اگر وہ کرے تو پھر ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو جس طرح انہوں نے تم کو یہاں سے نکالا تھا تم بھی ان کو نکالو۔ آگے بتلایا کہ وجہ کیا کہ اگرچہ قتل کرنا، قتال کرنا اشہر حرم میں اور اسی طرح حرم کے ایریے میں یہ گناہ کی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے فتنہ فساد یعنی کفر و شرک کرنا اور مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکنا، یہ فتنہ فساد یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، لہذا جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چلے، اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو نکال دو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ فساد قتل کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے۔ اور تم ان سے قتال کرو اور تم ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس، یہ دوسرا جو تردد تھا اس کا جواب ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے اس علاقے میں قتال کرے، یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے اس میں قتال کرے، تو سمجھ؟ بس اگر وہ لوگ تم سے قتال کرے تم ان کو قتل کرو، یہی کافرین کی سزا ہے۔ بس اگر وہ لوگ باز آ جاوے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ کفر و شرک باقی نہ رہے۔ ایک کفار عرب کے لیے ہے، کفار عرب کے لیے جو ہے ان سے قتال کرنے کا حکم ہے، کہا تک کہ وہ فتنہ باقی نہیں، ان کا کفر و شرک باقی نہیں بلکہ مسلمان ہو جائے۔ تیسرا آپشن نہیں ہے ان کے لیے، سمجھا؟ جزیہ دے کر لینے کا جو ہے ان کے اسلامی کنٹری میں یعنی وہاں عرب جزیرے میں رکھنے کی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ ان کے لیے جو آپشن ہے اسلام قبول کرو یا تلوار کے نیچے آ جاؤ، اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے۔ بس اگر وہ لوگ باز آ جاوے تو ظالمین کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ فلا عدوان، یہ حالت نصب میں کیوں بھائی؟ لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے، یہ مصدر ہے، عدا یعدو عدوان، عدوانا زیادتی کرنا، انتہا انتہو، یہ باب افتعال سے برابر۔ چلے پہلے سے پڑھتا ہوں بھائی، سنیے۔ تمہارے لیے حلال کیا گیا روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا، اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا، یا اپنی بیویوں سے زن و شوئی والا معاملہ کرنا، وہ تمہارے لیے پوشاک ہے اور تم ان کے لیے پوشاک ہو۔ اس کا مطلب میں نے بتلا دیا، دو مطلب۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا۔ بس اب تم ان سے صحبت کرو اور طلب کرو وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے دی ہے، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے بالکل ممتاز ہو کر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے بالکل ممتاز ہو کر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک، اور تم ان عورتوں سے ایسی حالت میں مباشرت مت کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کی ہوئی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، لہذا ان سے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی ہو جاوے، یا تاکہ وہ احکام کے خلاف کرنے سے بچنے والے ہو جاوے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ اور ان اموال کا مقدمہ حکام کے پاس مت لے جاؤ، برابر۔ وَتُدْلُوا بِهَا، لا تدلو یہاں پر لا معذوف ہے، اور تم ان کا مقدمہ حکام کے پاس مت لے جاؤ کہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ گناہ کے ذریعے جانتے بوجھتے ہوئے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس کی حکمت یہ ہے، آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کو متعین کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ اس کی پشت کی جانب سے، لیکن یہ نیکی یہ ہے کہ کوئی آدمی تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں آؤ اس کے دروازوں کی طرف سے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔
اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکال دو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ فساد یا قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اور تم سے قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے اس میں قتال کرے، پس اگر وہ لوگ تم سے قتال کرے تو تم ان کو قتل کرو، یہی کافرین کی سزا ہے۔ پس اگر وہ لوگ باز آ جاوے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ فساد نہ رہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے۔ فتنہ فساد نہ یعنی ان کا کفر و شرک باقی نہ رہے، مسلمان ہو جاوے۔ بس اگر وہ لوگ باز آ جاوے تو ظالمین کے علاوہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے، تو ظالمین کے علاوہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ برابر اچھی طریقے پر یاد کیجئے بھائی، برابر سمجھا، اچھی طریقے پر ترجمہ یاد کرو، سب چیزیں اچھی طریقے پر یاد کرو، اپنے اوقات کی حفاظت کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ایک ایک پل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔